غریبوں کی جو ہے سامان بھی اٹھا کے دور تک لے جاتے ہیں، بیواؤں یتیموں مسکینوں کے سہارا بنتے ہیں۔ جب سیدہ خدیجہ کبریٰ نے یہ اوصاف سنے نا، کہا محمد بن عبداللہ میں یہ اوصاف پائے جاتے ہیں، تو آپ نے اپنے ایک غلام کو آپ کے ساتھ مقرر کیا کہ جاؤ ان کو جا کر کہو کہ میرا مال تجارت لے کر جائیں گے، میرا تجارت کا مال لے کر جائیں گے بیچنے کے لیے۔ تو حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں لے کر جاؤں گا۔ اب جب مال لے جانے کا وقت آیا تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ چونکہ معاملہ شعار تھی، فیب المزاج تھی، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنے اس غلام کو میسرہ کو کہا کہ تو نے جو الفاظ ہیں میں ان کو جو سیرت کے اندر جو الفاظ آئے ان کو میں اپنے الفاظ میں ڈالنا چاہتا ہوں، صوفیہ کے الفاظ میں۔ آپ نے اپنے غلام کو کہا کہ تو نے محمد بن عبداللہ کا مراقبہ کرنا ہے۔ نہیں سمجھے آپ میری بات کو، کاش اگر آپ سمجھتے نا آپ زمین سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ تو نے محمد بن عبداللہ کا مراقبہ کرنا ہے۔ مراقبہ کس کو کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے بلی کو کبوتر کا شکار کرنے سے پہلے اس کی جو وہ پوزیشن ہوتی ہے اس پوزیشن میں آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ یا کبھی آپ نے باز کو کسی پرندے کا شکار کرنے سے پہلے اس کی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ پوزیشن آپ نے دیکھی ہے، غور کیا کبھی اس پہ کہ وہ کس طریقے سے گھات لگا کے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں دونوں، اور ان کی نگاہ پوری کی پوری ان کے اوپر جمی ہوتی ہے، وہ وہاں سے اپنی نگاہ نہیں ہٹاتے۔ اس نگاہ کے جمانے کو مراقبہ کہتے ہیں۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کہا کہ تو نے محمد بن عبداللہ کا مراقبہ کرنا ہے، ان سے ایک لمحے بھی آگے پیچھے نہیں ہونا، کیونکہ جانتی تھی کہ ہو نہ ہو مکے کے اندر اور تو کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو اوصاف ان کے اندر پائے جاتے ہیں، کیوں نہ میں ان کو پیغام نکاح بھیجوں۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے پورا جو ہے وہ سارا آپ نے انویسٹیگیشن کی۔ میسرہ چلا گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، وہاں جا کے شام میں میسرہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے اپنا مال بیچ رہے تھے، لات و منات اور عزا کی قسمیں اٹھا اٹھا کے، بتوں کی قسمیں اٹھا اٹھا کے اپنا مال بیچ رہے تھے۔ کہتے میں نے دیکھا نبی پاک کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے آ کے پوچھا کہ یہ مال کتنے کا؟ آپ نے کہا اتنے کا۔ بولا لات کی قسم اٹھاؤ، تو نبی پاک کو جلال آ گیا۔ آپ نے فرمایا جن کا نام میں نہیں سننا چاہتا تم ان کی قسمیں مجھ سے اٹھوا رہے ہو؟ فرمایا میں قسم اٹھا کر مال نہیں بیچوں گا۔ میسرہ کہتا ہے میں بڑا حیران ہوا، بہرحال مال بک گیا۔ المختصر یہ بڑی طویل داستان ہے، مال بک گیا۔ میسرہ کہتا ہے کہ اتنا فائدہ کسی اور پھیرے میں ہمیں نہیں ہوا جتنا فائدہ آمنہ کے لال کے ساتھ جانے میں ہوا۔ کہتے ہم واپس آئے، میں نے دیکھا گرمیوں کا موسم تھا، واپس آئے، کہتے راستے میں شدید گرمی تھی، تو میں نے دیکھا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر میں نے دیکھا بادل ایک سایہ کر کے آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا۔ اب مراقبہ کرنے کا کہا تھا نا، تو وہ مراقبہ کر رہا ہے نبی پاک کا، دیکھ رہا ہے کہ ہاں 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 تیری تک تک اداواں میں مرید ہو گئی۔ کہ میں نے دیکھا سرکار کا۔ پھر کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے نیچے آرام فرما ہوئے، سامنے ایک کلیسا تھا، چرچ تھا جس کو آپ چرچ کہتے ہیں، تو وہ اس کو کلیسا کہتے ہیں اردو میں، کلیسا تھا ایک سامنے۔ ہاں 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 بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے چرچ کے سامنے نبی پاک نے آرام کیا، تو چرچ کا جو بڑا جو پادری تھا وہ باہر نکل کر آیا، تو اس نے میسرہ سے پوچھا، جانتا تھا آتے جاتے رہتے تھے، میسرہ سے پوچھا کہ بتاؤ کہ یہ کون ہے، کس کو لے آئے ہو؟ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ یہ محمد بن عبداللہ ہے، اور یہ قریش کے ایک بڑے معزز خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایک قریش کے بہت بڑے جو قبیلے سے ان کا تعلق ہے، اور بڑے معزز افراد میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور صادق اور امین کے لقب سے یہ مشہور ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو درخت ہے نا،
میری کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے اس درخت کے اندر کوئی آرام نہیں کر سکتا، اس درخت کے نیچے اگر کوئی آرام کرے گا تو وہ اللہ کا رسول ہوگا۔ وہ جو پادری تھا، بڑا راہب جس کو کہتے ہیں، اس نے کہا کہ کاش جب یہ اعلان نبوت کریں تو میں زندہ ہوں، میں ان کی نبوت پر ایمان لاؤں اور ان کی جو جنگیں ہوں گی میں ان جنگوں میں شریک ہوں، کاش میں۔ اب یہ ساری باتیں میسرہ نے سن لی، وہ گیا واپس۔ مختصر عرض کر رہا ہوں، بڑی طویل داستان ہے، مختصر عرض کروں، کبھی پڑھے سیرت پڑھے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی کہ آپ حیران ہوں گے۔ واپس گئے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور آپ کی ایک سہیلی بیٹھی ہوئی تھی، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی جو ہے، سیدہ پاک کو اتنا کاروبار سے غرض نہیں تھی، اللہ کا دیا بہت کچھ تھا۔ سہیلی پوچھے آپ بتا مال کیسے بیچا، کس طرح کیا، کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا، کس طرح ہوا؟ تو وہ سہیلی جب سوال کرے اچھا وہ فلاں چیز کیسے بیچی، اچھا وہ فلاں جو پیکٹ تھا وہ پورا ایک لاٹ تھی وہ کیسے بیچی، تو میسرہ کہے کہ ساری باتوں کو چھوڑو، پہلے محمد بن عبداللہ کی بات سن لو۔ حضرت خدیجہ جو ہے گھات لگا کر بیٹھی ہے، دیکھ رہی ہے میسرہ کو اور محسوس کر رہی ہے کہ میسرہ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، میسرہ کی آنکھوں میں چمک آئی ہوئی ہے، اور میسرہ سر سے لے کے پاؤں تک سرکار کا غلام بن گیا ہے۔ حضرت خدیجہ کہتی ہے کہ میں دیکھ کر اس سوچ میں پڑ گئی کہ یہ غلام تو میرا ہے لیکن ترانے مدینے والے مصطفیٰ کے کیوں پڑھ رہا ہے؟ تو میں نے پوچھا تو نے کیا دیکھا ہے؟ کہا اتنا وقت میں نے نہیں گزارے 5-6 دن ہی ہے، لیکن میں نے محمد بن عبداللہ میں جو دیکھا ہے اس آسمان کے نیچے میں نے کسی کے اندر وہ خوبیاں نہیں دیکھی، وہ خوبیاں میں نے کسی کے اندر نہیں دیکھی۔